ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دائمی کھانسی یا سی او پی ڈی کے متعلق پروفیسر جاوید خان سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، اگر بات کی جائے تشخیص کی تو ایک ٹیسٹ کا نام تو آپ پہلے لے چکے ہیں جو کہ پھونک کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، اسپائرومیٹری، جس کا آپ نے تذکرہ کیا، جو کہ آج کی تھیم سے بھی تعلق رکھتی ہے. اسی طرح سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چیسٹ ایکس ریز کو ہمیشہ سے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے سینے اور پھیپھڑے کی بیماریوں میں یا سانس کی بیماریوں کے معاملے میں. اس بیماری میں بھی کیا چیسٹ ایکس رے کی کوئی اہمیت ہے؟ دیکھیے، چیسٹ ایکس رے جو ہے میں بھی ایبسلوٹلی نارمل پیشنٹ میں ہیو ایڈوانس سی او پی ڈی، تو چیسٹ ایکس رے کوئی شخص کرائے اور کہے چیسٹ ایکس رے نارمل آیا تو میرے پھیپھڑے صحت مند ہیں، یہ بالکل غلط چیز ہے. تو چیسٹ ایکس رے سے ظاہر ہے ٹی بی کے لیے بہت اہم انویسٹیگیشن ہے. وہ اگر کسی کو لنگ کینسر سسپیکٹ کر رہا ہے، چیسٹ ایکس رے بہت امپورٹنٹ انویسٹیگیشن ہے. لیکن سی او پی ڈی کے لیے وی ڈو ناٹ ریکمینڈ چیسٹ ایکس رے ایز اے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ. ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو ہے وہ اسپائرومیٹری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کن لوگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ اپنا جا کر ڈیٹیلڈ معائنہ کروائیں ڈاکٹر سے اس بیماری کے متعلق؟ دیکھیے، کسی بھی شخص کو کھانسی جو ہے اگر 2-3 ہفتے سے زیادہ رہتی ہے اور اس سے پہلے کھانسی نہیں تھی اس کو، تو سوچنا چاہیے کہ کہیں 3 جو اہم کھانسی کی وجوہات ہیں یہاں پاکستان کے اندر. ایک تو دمہ ہے، ایسما، دوسرا یہ سی او پی ڈی ہے، تیسرا جو ہے وہ ہے ٹی بی. تو کسی کو بھی 3 ہفتے سے زیادہ اگر کھانسی رہتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے رول آؤٹ کرنا چاہیے کہیں ٹی بی تو نہیں ہے، کہیں اس کو کرونک برونکائٹس ڈیولپ نہیں ہو رہا. اور خاص طور پہ اگر اسموکنگ کی ہسٹری ہے یا کسی ایسے فیکٹری میں کام کر رہا ہے جہاں پہ پولوشن مختلف فیومز وغیرہ نکلتے ہیں، تو خاص طور پہ ٹینڈری ورکر جو ہوتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے یہ سی او پی ڈی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. تو جا کے ڈاکٹر کے پاس معائنہ کرانا چاہیے اور سمپل اسپائرومیٹری سے پتہ چل جائے گا کہ پھیپھڑے کی نالیاں جو ہیں تنگ ہو گئی ہیں. اشرف صاحب، ایک دفعہ جب مرض سامنے آ جاتا ہے تو علاج کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے یا کیا لاہے عمل ہوتا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو ہے پریونشن، جو بھی علاج جو ہے ہم کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ تمباکو نوشی کر رہا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو بند کرنا ہے. یہ وہ سمجھے جی، میں جیسے آج میرے پاس ایک مریض آیا تھا، اس کو دوائیاں بہت ساری لے رہا ہے مگر ساتھ میں سگریٹ بھی پی رہا ہے. میں نے کہا بھائی سب سے اہم چیز جو ہے سگریٹ چھوڑنا ہے آپ کو. سگریٹ آپ چھوڑ نہیں رہے تو دوائیاں کیا اثر کریں گی؟ تو پہلا کام تو جو ہے علاج کا جو ہے سب سے پہلی چیز اس کی سگریٹ بند کرائیں، اس کا سگار، اس کا حقہ. اور یہ کسی ایسے آفس میں وہ بیٹھتا ہے جہاں اور لوگ سگریٹ پی رہے ہیں تو اس کو رکوانا ہے. یعنی پیسو اسموکنگ. سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ سے بھی ہمارے پاس بے شمار خواتین آتی ہیں جن کو سی او پی ڈی ہوتا ہے. پوچھا جائے کراچی کی خواتین، پوچھا جائے کیا جی دے ہیو بین اسموکنگ سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ بیکاز ہسبینڈ از اے اسموکر. ہسبینڈ اسموک کرتے ہیں اور خواتین بیٹھی بیچاری انہیل کر رہی ہیں. وہ کیا کریں، گھر کے اندر اسموک کر رہے ہیں، کمرے کے اندر اسموک کر رہے ہیں. نہ صرف خواتین بلکہ اولاد بھی سفر کر رہی ہوتی ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں بچوں کو پیرنٹس اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، اسموک سگریٹ ہاتھ میں ہے، پیچھے معصوم بچے بیٹھے انہیل کر رہے ہیں. کبھی کبھی مجھے اتنا غصہ آتا ہے، میں روک کر کے کہتا ہوں جناب زہر اس معصوم بچے کو کیوں پلا رہے ہیں آپ؟ کیا آپ بچوں سے محبت نہیں کرتے؟ تو یہ لوگوں کا سوچنا ہے کہ سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ ساری دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ اس پہ بہت کام ہوا ہے. دنیا میں آپ کسی ٹرین میں کوئی اسموک کرتا نظر نہیں آئے گا، کسی بس میں نہیں، کسی ریسٹورانٹ میں نہیں، کسی بھی ہوٹل میں وغیرہ میں کہیں نہیں. لیکن ہمارے ملک میں ہر جگہ سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ ہو رہی ہے. ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً 70% ہمارے بچے روزانہ تمباکو کا زہر نہ چاہتے ہوئے بھی پی رہے ہیں بیکاز ہمارے ایڈلٹس جو ہیں وہ اسموک کر رہے ہیں، بچے سارے انہیل کر رہے ہیں. 70%، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. بہت بڑا نمبر. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ پبلک پلیسز پر اسموکنگ روکنا، اس طرح کے جو قوانین جن ملکوں میں رائج کیے گئے جہاں پر اب یہ ممکن نہیں کہ آپ کسی پبلک بس میں یا کسی شاپنگ مال میں جا کر اسموکنگ کر سکیں، یا اگر آپ نے اسموکنگ کرنی ہے تو وہاں سے باہر آنا پڑتا ہے آپ کو، تو ان کا کوئی فائدہ ہوا؟ بہت. میں آپ کو اگزامپل بتاؤں، نیو یارک میں سن 2003 میں جب ریسٹورانٹس انہوں نے اسموک فری کیے تو اسموکنگ پریویلنس جو اس وقت جو ہے 23% تھا وہ کم ہو کے 15% ہو گیا ود ان اے ایئر. ٹین ایج اسموکنگ کے جو 19% تھا ڈراپ ہو کے 8% ہو گیا. تو یہ پبلک پلیسز کو اسموک فری کرنے کا. اب تو وہاں پہ بات ہو رہی ہے جناب اسموک فری بیچز کا، وہاں بات ہو رہی ہے اسموک فری پارکس. اب آپ بس سٹاپ پہ اسموک نہیں کر سکتے، یعنی اوپن ایریاز میں بھی اسموکنگ ختم کرنے کی بات. اب اسموکرز کے لیے زندگی اب اجیرن ہو رہی ہے. نہ وہ جہاز میں پی سکتے ہیں، نہ ایئرپورٹ پہ. اب فار ایگزامپل ہترو میں ایئرپورٹ کے اوپر آپ ٹرمینل بلڈنگ کے اندر کہیں اسموک نہیں کر سکتے. ہمارے ملک میں قانون موجود ہے. ہمارے ملک میں قانون سن 2002 میں آیا اور اس میں کلیئر یہ سارے جو ہے
اس کے اندر کہا گیا نمبر 1 جو ہے کہ پبلک پلیسز پہ کوئی اسموک نہیں کرے گا, کوئی ٹین ایجر کو سگریٹ نہیں بیچے گا, ہر سگریٹ پیک کے اوپر وارننگ ہوگی, کوئی لوز سگریٹ نہیں ملے گا. یہ سارے قوانین موجود ہیں ہمارے پاس, جی قانون موجود ہیں کہ اشتہارات نہیں چلیں گے, لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ابھی بھی ہمارے نیوز پیپر, ہمارے میگزینز جو ہیں وہ اشتہارات تمباکو کے دے رہے ہیں, جو کہ ساری دنیا میں بین ہو چکے ہیں. اور گورنمنٹ آف پاکستان نے سائن کیا انٹرنیشنل ٹریٹی آف یونائٹڈ نیشن کہ دے ول بین ٹوبیکو ایڈورٹائزنگ ان دا کنٹری. لیکن انفارچونیٹلی قانون بن گیا, ایس آر او آ گیا, نوٹیفیکیشن آ گیا, لیکن پھر بھی وائلیشن ہو رہی ہے, کوئی عمل درآمد کے تیار نہیں اس کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں, دیکھا جائے تو اکنامک سٹیبلٹی بھی ہماری اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اسی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس بیماری کے علاج کا تخمینہ ہمارے جو صحت کا بجٹ ہوتا ہے اس پر کتنا امپیکٹ رکھتا ہے, یا کس حد تک, اور خاص کر وہ چیزیں جو بیماری پیدا کرتی ہیں ان کا بھی ہماری معاشیات پہ کوئی نہ کوئی اثر تو ہوتا ہوگا. بہت صحیح آپ نے بات کی کہ یہ تمباکو سے جو بیماریاں ہو رہی ہیں, خاص طور پہ سی او پی ڈی کے اوپر اتنا خرچہ ہوتا ہے. ظاہر ہے انہیلر استعمال کرنے ہیں, اس نے فرام ٹائم ٹو ٹائم اینٹی بایوٹک استعمال کرنے ہیں, پھر آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے, پھر اس کو مشین لگانا پڑتا ہے, تو اتنا ہیوج اکنامک لاس ہے. بیکاز گورنمنٹ چونکہ صرف بجٹ کے 1% صحت کے اوپر خرچ کرتی ہے, تو گورنمنٹ خرچ نہیں کر رہی صحت کے اوپر, پبلک کو اپنی جیب سے خرچ کرنا پڑتا ہے. وہ ممالک جہاں پہ صحت گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, انہوں نے دیکھا اگر اپنی کنٹریز میں اگر انہوں نے تمباکو کو کنٹرول کر لیا تو لیس نمبر آف کینسر, لیس نمبر آف ہارٹ اٹیک, لیس نمبر آف سی او پی ڈی, لیس آکسیجن سلنڈر ریکوائرڈ, لیس میڈیسن ریکوائرڈ, تو دے ایکچولی سیو منی. ورلڈ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ ٹوبیکو میکس پور کنٹری ایون پورر. میں آپ کو مثال دوں, 120 کروڑ روپے ڈیلی ہم تمباکو کی مد میں پاکستان میں ضائع کر رہے ہیں, اور پھر ہم اس سے 10 گنا زیادہ رقم سے دوائیاں ڈیلی امپورٹ کر رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز سے, کہ جناب لنگ کینسر ہو گیا اس کی دوائیاں, ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کی دوائیاں. تو پاکستان کا تو لاس ہی لاس ہے. جی, ایک طرف ہم مختلف پہلے بیماری خریدتے ہیں اور پھر بیماری کا علاج خریدتے ہیں, پھر علاج خریدتے ہیں انہی کمپنیوں سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر بات کی جائے علاج کی, تو جیسے آپ نے تذکرہ کیا تھا انہیلرز کا, انہیلرز کے بارے میں ہمارے یہاں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. اکثر و بیشتر یہ غلط فہمیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ علاج کرنا ممکن نہیں رہ پاتا معالج کے لیے. تو اسی طرح کی پرابلمس کیا سی او پی ڈی کے علاج میں بھی درپیش آتی ہیں؟ بالکل جی, دیکھیے انہیلر جو ہیں بیسیکلی ایک طریقہ ہے دوائی کے پھیپھڑوں کے اندر لے جانے کا. ہمارے یہاں بڑے مسکنسیپشن ہیں. لکیلی ہمارے ملک میں اب ڈرائی پاؤڈر انہیلر بھی آ گئے ہیں, ایروسول انہیلر بھی موجود ہیں. انہیلر جو ہیں وہ 10 ٹائمز سیفر ہیں دین ٹیبلٹ اور سیرپ, اس لیے کہ انہیلرز کے اندر جو دوا ہوتی ہے, چاہے وہ ڈرائی پاؤڈر انہیلر ہو چاہے ایروسول میں ہو, وہ مائکرو گرام کے اندر ہوتی ہے, اور چونکہ وہ ڈائریکٹ پھیپھڑے کے اندر جاتی ہے تو مریض کو فوری طور پہ فائدہ ہوتا ہے. اور جو مریض بھی پراپرلی انہیلر لیتے ہیں, چاہے وہ ڈرائی پاؤڈر ہو چاہے ایروسول انہیلر ہو, آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ہے سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں, ان کی جو ہے صحت بڑی جلدی بہتر ہو جاتی ہے. مگر ہمارے ہاں جو ہے مسکنسیپشن اتنا زیادہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں انہیلر استعمال کرتے ہوئے, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مر جاؤں گا, مجھے آپ سیرپ خاص کر ایڈکشن وغیرہ کا بڑا, کہتے ہیں جناب انہیلر کی عادت پڑ جائے گی. میں اس کو سمجھاتا ہوں بھائی, اس انہیلر کے اندر کوئی افیم نہیں ہے, کوئی ہیروئن نہیں ہے, اس کی عادت نہیں پڑے گی, یہ تو ایک دوا ہے. جب آنکھ کی, جیسے فار ایگزامپل آنکھ کی کسی کو بیماری ہے, اگر آنکھ کے ڈراپس وہ ڈالتا ہے, تو اس طرح اگر پھیپھڑے کی بیماری ہے, اگر پھیپھڑے کے اندر سانس کے ذریعے ایک دوا لے جا رہا ہے, تو کون سا اسے اس میں غلط کام ہو گیا. تو ساری دنیا کے اندر انہیلرز مریض بڑے آرام سے استعمال کر رہے ہیں. بے شمار اولمپک ایتھلیٹس ہیں جو انہیلر استعمال کرتے ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ورلڈ کے اندر بے شمار پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کو سانس کی بیماری ہے, وہ انہیلر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو دیر از نو ریزن ٹو وری اباؤٹ, انہیلر بالکل سیف میتھڈ ہیں ٹریٹمنٹ کے سی او پی ڈی اور ایسما کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسموکنگ ایک ایسا موضوع ہے جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ 90% لوگ اس بیماری کا شکار وہ ہیں جو کہ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسموکنگ کے بارے میں بھی لوگوں کے اندر بہت سارے مختلف خیالات پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کتنے عرصے اسموکنگ کریں گے تو بیمار ہوں گے, جیسے کہ شاید اس سے پہلے ان کا جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہنی مون پیریڈ چل رہا ہوتا ہے کہ جتنی چاہے آپ کر سکتے ہیں. تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سگریٹ کی تعداد بھی بیماری کو تیز کرنے میں کوئی رول رکھتی ہے؟ دیر از نتھنگ لائک کہ اتنی سگریٹ آپ پی لیں تو ڈیمیج نہیں ہوگا. ایون 1 to 4 سگریٹ جو لوگ پیتے ہیں ان کے اندر ہارٹ اٹیک کی شرح, لنگ کینسر کی شرح 3 گنا زیادہ بڑھ جاتی.
ٹرپل دا رسک آف ہارٹ اٹیک اور لنگ کینسر. ایون 1 to 4 سگریٹ, اگر آپ 20 یا 25 سگریٹ پیتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے آپ کی جو شرح اموات ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. آن این ایوریج اگر کوئی شخص 20 سے 25 سگریٹ پیتا ہے تو 15 سے 20 سال پہلے وہ موت کا شکار ہو جائے گا. ہر سگریٹ جو آپ پیتے ہیں اپنی زندگی کے 11 منٹ کم کر دیتے ہیں. اس بارے میں اتنی ریسرچ ہو چکی ہے تو اب تو اس کے اوپر کوئی ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ 70,000 آرٹیکل چھپ چکے ہیں تمباکو اور اس کے نقصانات کے بارے میں. اکثر مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے جناب ہمارے تو پھپھا تھے وہ تو سگریٹ پیتے تھے 90 سال زندہ رہے. جی بات یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ تمباکو سے تمام اموات کا باعث ہے, لیکن تمباکو جو ہے اس سے 50% جو اموات ہیں وہ جیسے پھیپھڑے کی ہیں 50% جو ہے تو آپ بچ سکتے ہیں. جینس بھی ڈیسائیڈ کرتی ہیں, نہ صرف بچ سکتے ہیں, زندگی بچا سکتے ہیں, بلکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بھی رکھ سکتے ہیں, بہتر کوالٹی آف لائف, دشوار زندگی گزار رہے ہیں. بالکل صحیح کہا. کوالٹی آف لائف جو ہے وہ جو اسموکرز کی کوالٹی آف لائف ہے ریسرچ کے مطابق دے وزٹ ٹو دیئر ڈاکٹر مور فریکوینٹلی, دے اسپینڈ مور منی آن میڈیسن کمپیئر ٹو نان اسموکر. اس کا گلا بھی خراب بہت کم ہوگا, اس کو سانس کی بیماریاں کم ہوں گی, ہارٹ اٹیک کی شرح کم ہوگی. تو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے اگر یہ کوئی شخص سگریٹ چھوڑ دیتا ہے. اور پھر پیسے کی بھی بچت ہوگی. پیسے کی بھی بچت ہے, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر COPD کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.